مسیح یسوع کا جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور پیار۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں پاک روح کے حوالہ سے۔ تو آج ہم پاک روح کی تشبیہات جو سمبلزم کو دیکھیں گے کہ پاک روح کو کس کس چیز سے سمبلائز کیا گیا ہے، تشبیہات دی گئی ہیں ہمارے کلام مقدس میں۔ تو یہاں پر پہلی جو تشبیہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اور اس کا 29واں باب اور اس کی 7 آیت۔ یہاں پر دیکھتے ہیں پاک روح ایز آئل، ایز این آئل، جیسے تیل۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں Then you will take the anointing oil and pour it upon his head and anoint him۔ تو یہاں پر جو تیل ہے اس کی جو مشابہت کی گئی ہے، سمبلائز کیا گیا ہے پاک روح کے ساتھ۔ سو پاک جو تیل ہے پاک روح کی نشانی ہے، تشبیہ ہے یہاں پر۔ اور اسی طرح اس کا حوالہ ہم احبار 8 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر خاص جو حوالہ ہے زبور 133 میں 133۔ So let's read that۔ آئیے ہم اس حوالے کو زبور 133 کو پڑھیں۔ 133۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کو یہاں پر تیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو 2 آیت میں لکھا ہے It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, Aaron's beard, that went down over the collar of his garment۔ It is like the precious ointment۔ یہ جو پاک تیل ہے۔ اب ہم اس کو اردو کی بائبل سے بھی دیکھتے ہیں۔ اردو کی بائبل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پہرن کے دامن تک جا پہنچا۔ پریز گاڈ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کو تیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور دوسرے حوالہ جات بھی ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں، anointing of the Old Testament kings، جب بادشاہ کو مسح کیا جاتا تھا، جیسے ساؤل کو جب مسح کیا گیا، پہلا سیموئیل 10 باب اس کی پہلی آیت اگر ہم دیکھیں تو پہلا سیموئیل ہم دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل اس کا 10واں باب، یہاں پر دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں پھر سیموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ یہاں پر تیل جو پاک روح کی نشانی ہے، پاک روح سے جس کو تشبیہ دی گئی ہے، تیل کا استعمال کیا گیا۔ پھر ڈیوڈ کو، داؤد کو، پہلا سیموئیل 16 باب اس کی 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیسے ایک زبردست بات ہوئی یہاں پر، میں وہ بھی بیان کروں گا۔ پہلا سیموئیل 16واں باب اس کی 13 آیت۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ یہاں پر بڑا ہی زبردست بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ گو ہم یہاں پر پاک روح کی تشبیہات کے تعلق سے اسٹڈی کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن ایک خاص بات بھی یہاں پر بیان کرتا چلوں۔ جب ساؤل کو مسح کیا گیا، ہم نے دیکھا
پہلا سیمول 10واں باب اس کی پہلی آیت میں، تو وہاں پر سیمول نے تیل کی کپی لی اور اس تیل کی کپی میں سے وہ تیل اس کے سر پر ڈالا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیمول نے جب داؤد کو مسح کیا تو اس نے تیل کا سینگ لیا اور سینگ میں سے تیل کو انڈیلا داؤد کے سر پر۔ اب یہ بڑی یہاں دلچسپ بات ہے اور بڑی ہی جاننے والی بات ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم ایسی چیزیں خدا سے مانگتے ہیں جو خدا کی مرضی نہیں ہوتی، لیکن ہم مانگتے جاتے ہیں اور خدا کہتا ہے چل ٹھیک ہے لے لے، لیکن اس کے نتائج تجھے بھگتنے پڑیں گے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ سیمول کے پاس جا کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں بادشاہ دے، دوسری قوموں کی طرح بادشاہ دے، ہم بادشاہ چاہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہو جو ہم پر حکومت کرے۔ تو جب سیمول نے اس بات کو خدا کے سامنے پیش کیا تو خدا نے کہا کہ انہوں نے تجھ کو نہیں بلکہ مجھے رد کیا تاکہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں، تو جو وہ کہتے ہیں تو کر دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیمول نے کیا کیا، ساؤل کو مسح کیا۔ کس سے؟ تیل کی کپی سے۔ اب کپی جو ہے یا بوتل ہے وہ کون بناتا ہے؟ اگر ہم اس کو لیں ویسل اور دیکھتے ہیں ہم سیمول، پہلا سیمول اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا سیمول، فرسٹ سیمول، then Samuel took a vial of oil. Another translation لکھا ہے کہ he took a bottle of oil. یا وائل یا بوتل یہ دونوں ایک ہی بات ہیں کہ اس نے ایک تیل کی کپی لی، اس کو اس کے سر پر ڈالا۔ اب تیل کی کپی جو ہے، کپی کون بناتا ہے؟ کپی انسان بناتے ہیں۔ بوتل کون بناتا ہے؟ انسان بناتے ہیں۔ اور سینگ کون بناتا ہے؟ سینگ خدا کی طرف سے بنتا ہے۔ جو جانور کا سینگ ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ اور کپی کون بناتا ہے؟ انسان بناتا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساؤل جو بادشاہ تھا، خدا کی مرضی نہیں تھی کہ ساؤل بادشاہ ہو، لیکن کیا ہوا کہ یہ ایک یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے permissive will of God and perfect will of God۔ دو چیزیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں، خدا کی کامل مرضی اور خدا کی ایک مرضی جو ہے خدا جب ہم اس کو مجبور کرتے ہیں تو وہ الاؤ ہونے دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے کہ ہو جائے اب یہ، کیونکہ ہم خدا کو مجبور کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں، تو یہ نہیں ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے، وہ ہونے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے غلط کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے، اور جب ہم نے غلط کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے تو پھر خدا ہونے دیتا ہے۔ جیسے ایک اور تمثیل ہم ایک کہانی پڑھتے ہیں بائبل میں کہ جب داؤد نے کیا کیا، بنی اسرائیل کی مردم شماری کرنا چاہی، گو خدا نہیں چاہتا تھا کہ مردم شماری ہو، لیکن داؤد نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا۔ اور یہاں پر لکھا ہے، ایک جگہ پر لکھا ہے کہ شیطان نے داؤد کو ابھارا کہ وہ بنی اسرائیل کی مردم شماری کرے، اور دوسری جگہ پر لکھا ہے خدا نے داؤد کو ابھارا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا بھی وہی کر رہا ہو جو شیطان کر رہا ہو؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ شیطان نے پہلے یہ ارادہ شروع کیا، اور پھر داؤد، خدا کو پتا کہ داؤد نے اب ماننا ہی نہیں ہے میری بات، تو پھر خدا نے اس کو الاؤ کر دیا کہ جا، تیرے جو تو کر رہا ہے اس کے نتائج تجھے بھگتنے پڑیں گے۔ اور اسی طرح جب بنی اسرائیل نے ساؤل کو بادشاہ کے لیے چنا تو خدا نے ہونے دیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کپی لی ہے،
انسان کا، یہ انسان کی طرف سے چنا ہوا بادشاہ ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ساری جو حکومتیں ہیں خدا کی طرف سے ہی ہیں، ایسی بات ہے۔ خدا ہونے دیتا ہے جب جو لوگ اس ملک کے لوگ ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، تو خدا پھر ان کو اسی طرح کا ہی پریزیڈنٹ دے دیتا ہے، اسی طرح کا ہی پرائم منسٹر دے دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے قانون ہوں، ایسے قانون ہوں جس سے انجیل کو وسعت ملے، عذاب رسانی نہ ہو، تو پھر مسیحیوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، روزے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا وہ لوگ حکومت میں لائے جو واقعی خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کی کامل مرضی ہے اس میں۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں خدا کی کامل مرضی نہیں تھی کہ ساؤل اسرائیل کا بادشاہ ہو، لیکن جب خدا نے ساؤل کو رد کر دیا کیونکہ اس نے گناہ پر گناہ کیے، اور کیا ہوا، خدا نے داؤد کو چنا، یہ خدا کی مرضی تھی۔ اور جب سیمول نے وہ تیل اس کے سر پر ڈالا تو کس میں وہ تیل تھا؟ سینگ میں تیل تھا۔ اور سینگ کس سے بنتا ہے؟ سینگ کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے، انسان نہیں بناتا۔ تو ہم تیل کے تعلق سے دیکھ رہے تھے کہ تیل کو پاک روح سے تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 27واں باب اس کی 20 آیت، خروج کی کتاب اس کا 27واں باب ہم دیکھیں گے اس کی 20 آیت۔ ہاں جی، دیکھتے بڑا ہی، جب میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو میں خود بھی کافی سیکھ رہا ہوں، پریز گاڈ۔ تو یہاں پر لکھا ہے And you yourself will command the children of Israel to bring you pure olive oil beaten for the light۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں بنی اسرائیل کو کہ وہ پیور خالص زیتون کا تیل جس سے کوٹا ہوا تیل لائیں، تاکہ روشنی کے لیے to cause the lamp to burning always، تاکہ جو چراغ ہے وہ ہمیشہ جلتا رہے۔ اب یہ چراغ جو ہے وہ کیسے جلے گا؟ تیل سے، اور تیل ڈالتے جائیں گے تو چراغ کیا وہ جلتا رہے گا۔ اب اگر ہم متی کی انجیل اس کا 25واں باب پڑھیں تو کیا وہاں پر لکھا ہے؟ وہاں پر 10 کنواریوں کی تمثیل دی گئی ہے، اور ان 10 کنواریوں میں سے جو 5 تھیں وہ عقل مند تھیں اور 5 کیا تھیں؟ بیوقوف تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے Then the kingdom of heavens will be like 10 virgins۔ یسوع مسیح نے یہ تمثیل دی ہے، who having taken their lamps، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے چراغ لے لیے، came out to meet the bridegroom، تاکہ وہ آ کر دولہا کا استقبال کریں۔ And 5 of them were foolish، جو 5 تھیں وہ بیوقوف تھیں، and 5 were wise، اور 5 عقل مند تھیں۔ For when the foolish took their lamp، جب بیوقوف کنواریوں نے اپنے لیمپ لیے، جو چراغ لیے، they did not take olive oil with them، انہوں نے زیتون کا تیل ان کے ساتھ نہیں لیا۔ تیل چراغ تو لے لیے لیکن تیل نہیں لیا۔ اب آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چراغ کیسے جل سکتے ہیں تیل کے بغیر؟ جو وک ہوتی ہے، جس کو ہم ڈیٹ کہتے ہیں، جس کو بتی کہتے ہیں، اس کے اندر جو دھاگا سا ہوتا ہے، تو وہ تیل کے بغیر تھوڑی دیر کے لیے جلے گا، لیکن وہ بالکل ختم ہو جائے گا جلدی میں۔
لیکن جب تیل اس میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ آہستہ 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 جلتا ہے، دیر تک جلتا رہتا ہے، تو وہ قائم رہتا ہے۔ اگر یہ انہوں نے کیا، اکثر ہم کہتے ہیں کہ ان کا تیل ختم ہوگا، تیل ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ تیل انہوں نے لیا ہی نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ when the foolish took their lamps، جب بیوقوفوں نے اپنے چراغ لیے، they did not take oil with them، انہوں نے ان کے ساتھ تیل نہیں لیا۔ اور آگے لکھا but the wise took olive oil in the containers with their own lamps، لیکن عقل مند کنواریوں نے کیا کیا کہ چراغوں کے ساتھ اپنی اپنی کنٹینرز میں، بوتلوں میں، کپیوں میں ساتھ تیل بھی لے لیا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں فرق، کہ یہ ہے فرق۔ ہم نے اکثر ہمیں گیت گاتے ہیں give me oil in my lamp keep me burning، کہ تو مجھے تیل دے، میرے چراغ میں تیل ڈالتا جا تاکہ میں ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہوں۔ اور وہ تیل کون ہے؟ پاک روح ہے، جس کو ہم تیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے تاکہ ہم جلتے رہیں، چمکتے رہیں، کیونکہ خدا نے، یسوع مسیح نے متی 5 باب میں ہمیں کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ نور بننے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ تیل چاہیے، اور تیل کیا ہے؟ پاک روح ہے۔ پریز گاڈ۔ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں متی کی انجیل اور اس کا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں کہا 5واں باب اور اس کی یہاں پر لکھا ہے 14ویں آیت میں and you are the light of the world، تم دنیا کا نور ہو، and city laid out on a mountain is not able to be hidden، and they do not light a lamp and place it under a peck measure but upon the lampstand, and it gives light for all those who are in the house. Your light must now shine like this before all mankind, so that they would see your good deeds and they would glorify your Father, the one in the heavens۔ اب کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اور نور کو کسی ٹوکری کے نیچے نہیں رکھتے، بلکہ نور کو، چراغ کو کہاں پر رکھتے ہیں؟ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تاکہ گھر میں سب کو روشنی پہنچے۔ آمین۔ اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے اچھے کاموں کو، نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں، پرستش کریں، پریز کریں۔ مرکز کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 13 آیت، مرکز کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 13 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے and they were casting out many demons and they were anointing many with olive oil as they were healing the sick۔ وہ بہت ساری بدروہیں نکال رہے تھے اور بہت سارے بیماروں کو زیتون کا تیل مل کر ان کو شفا دے رہے تھے ان کی بیماریوں سے۔ پریز گاڈ۔ تو یہاں پر تیل مل کر، اور پھر یعقوب کے خط 5 باب اس کی 14 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو وہ کیا کرے؟ جو ہے وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ ہم پڑھ سکتے ہیں یہاں پر، تو آئیے ہم اس کو دیکھتے چلیں۔ Whoever is sick among you, you must summon the elders of the congregation, and they must pray over him. And after they anoint him with olive oil in the name of the Lord Jesus Christ, and the prayer of faith will save the ill, and the Lord will raise him. And if he had committed sin, it will be forgiven for him. Praise God۔ وہ کہتا ہے کہ
اس کے جب تیل مل کر دعا کریں گے تو اس کے باعث جو بیمار ہے وہ اچھا ہو جائے گا. اس نے اگر کوئی گناہ بھی کیے ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. پریز گاڈ. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاک روح کو تیل سے تشبیہ دی گئی ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کو ہوا سے یا آندھی سے ایز اے ونڈ کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے. ہم اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 2 آیت ہم پڑھیں گے جلدی. 2 باب اس کی 2 آیت. یہاں پر لکھا ہے and a sound came suddenly out of heaven as bringing a violent wind and it filled the whole house. ایک تیز آندھی کی آواز آسمان سے ان پر آئی اور جس سے سارا گھر بھر گیا، گونج اٹھا. یہاں پر لکھا ہے The Holy Spirit baptized 120 people in the upper room as well as others through the book of Acts in the bringing of the New Testament church. Praise God. یہاں پر جو ہے پاک روح کو آندھی سے تشبیہ دی گئی ہے. اور پھر یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اس کی 8 آیت میں یسوع مسیح نے پاک روح کو ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے. تو پریز گاڈ، خداوند کا شکر کریں. لیکن میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ پاک روح تیل نہیں ہے، پاک روح آندھی نہیں ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اگر کوئی بہت تیز دوڑنے والا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے کی مانند تیز دوڑتا ہے. یہ شخص گھوڑا نہیں ہے، وہ گھوڑے کی مانند ہے، تیز دوڑتا ہے، یہ مطلب ہے. یا یہ جو نا بہت کیا کہتے ہیں کام کرنے والا کوئی شخص ہوتا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا کوئی اس کو جانور سے جو ہے کوئی بڑا، جیسے فرض کیا کہ کوئی بہادر ہے، کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، شیر کی مانند بہادر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیر ہے، وہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے شیر سے. تو یہاں پر پاک روح کو تیل سے تشبیہ دی گئی ہے، پاک روح کو آندھی سے تشبیہ دی گئی ہے. پاک روح تیل نہیں ہے، پاک روح آندھی نہیں ہے، بلکہ تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر. تو آئیے ہم دعا کریں اور آپ بھی اپنے آپ کو مسح کر سکتے ہیں تیل لگا کر، اپنے خاندان کو تیل لگا کر مسح کر سکتے ہیں. ہر روز میں چاہوں گا کہ آپ لگائیں. اکثر ہم کیا کرتے تھے لیکن آج ہی ابھی اس وقت پاک روح مجھے یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں ہر روز ایک دوسرے کو تیل لگا کر مسح کرنا چاہیے. اور ایک خاص بات مجھے یاد آئی کہ میں ایک سٹڈی کر رہا تھا تو اس میں میں نے پڑھا کہ جب ہم رات کو تیل لگا کر مسح کر کے سوتے ہیں تو بدروئیں جو ہیں اور جادوگر جو ہیں، کیونکہ وہ رات کو اپنے بدن سے نکل کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتے جب ہم تیل لگا کر سوتے ہیں. تو یہ بڑی ہی اچھی بات ہوگی کہ آپ اگر آپ کو پریشانی ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، تو تیل سے اپنے آپ کو مسح کر کے سوئیں تو وہ بدروئیں جو ہیں یا جادوگر جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے. پریز گاڈ. سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے. آج ہی سے پھر سے ہم شروع کریں گے، میں اور میری وائف اور بچے. پریز گاڈ. اور دوسرے بھی جتنے سن رہے ہیں اس بات کو ضرور ہی آپ ایسا کریں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور آئیے آج ہم کریں گے یسوع کے نام میں. خداوند چاہتا ہوں کہ جتنے بھائی بہن اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، یسوع کے نام میں خداوند تو انہیں بڑی برکت دے. تیرا مسح، تیرے پاک روح کا تیل ابھی اور اسی وقت ان پر بہنا شروع ہو. تیرے پاک روح کی آندھی ان گھروں میں چلے اور سارے ابلیس کے کاموں کو اڑا کر بھسم کر دے لے جائے یسوع کے نام میں. تیرا شکر، تیری تعریف ہو. یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں. آمین آمین آمین.
اور میں پھر سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ یہ سارے پروگرام لگاتار دیکھتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔